بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ اہم گزارشات کے ساتھ۔ ناظرین کرام، خاکسار نے پی ڈی ایم کے پہلے جلسے پہ ہی جو تھم نیل آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، اس پہ میں نے سرخی جمائی تھی کہ پی ڈی ایم نے فوج کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ جب کوئی دشمن اعلان جنگ کرتا ہے تو اس کا کمانڈر تو خیر کمانڈر ہی ہوتا ہے، لیکن جو اس کے ماتحت ہوتے ہیں، جو اس کے ارد گرد جو اس کے چمچے کڑچھے وغیرہ جمع ہوئے ہوتے ہیں، ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر اپنے آپ کو ثابت کریں کہ بھئی میں نمبر ون ہوں، وہ میں نمبر ون ہوں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لڑائی تو کامیاب ہونی ہے، فتح ہماری ہوگی، اور جب یہ بندر بانٹ ہو تو وفاداریوں میں سب سے زیادہ ہمارا انعام آئے۔ جس طرح آسن اخبار رانا ثنا اینڈ کمپنی محترمہ کے دائیں بائیں اور آپ کے انقلابی مشن کے ساتھ بڑے مضبوط قدموں سے کھڑے ہو کر ہر روز جو بھی مہذب زبان کے آخری الفاظ ہو سکتے ہیں وہ استعمال کرتے ہوئے فوج کو جو لاف گزاف کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو جو لاف گزاف کرتے ہیں، وہ تو اپنی جگہ ہے ہی ہے۔ لیکن یہ ایک بندہ جو اس کا نام خواجہ آصف ہے، مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی کہ بندہ کیا چیز ہے۔ مجھے یاد ہے اس نے عرصہ پہلے بھی شاید بے نظیر حکومت میں فوج کے خلاف اس طرح ایک گالی گلوچ سے بھرپور ایک تقریر اسمبلی میں کی تھی، جس میں بتایا تھا کہ تم نے فلانی جنگ ہاری، تم نے فلانی جنگ ہاری، تم نے فلانی جنگ ہاری۔ اس بندے سے کو پوچھے کہ تمہیں اس بات کا پتہ ہے جنگ کسے کہتے ہیں، کیسے لڑی جاتی ہے؟ تم سیالکوٹ کے رہنے والے ہو، تم شرم سے ڈوب کر مر جاؤ۔ چونڈا سیالکوٹ کا علاقہ تھا، دشمن نے لڑائی کا میدان چونڈا منتخب کیا تھا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم وہ جنگ ہار گئے تھے؟ کیا سیالکوٹ کے لوگوں کو یاد نہیں ہے 65 کی وار؟ انہیں پتہ نہیں ہے ٹینکوں کی دنیا کی میرا خیال العالمین ڈیزرٹ کے بعد لڑے گی سب سے بڑی جنگ میں پاکستان کے نامکمل وسائل کے ساتھ فوج نے کس طرح مقابلہ کیا تھا؟ کیا دنیا کو اس بات کا علم نہیں کہ ابھی نندن کے جہاز کے ساتھ کیا گزری تھی؟ کیا دنیا چلیے ہم تو جو ہیں سو ہیں، آپ اپنی قوم کے آنکھوں پہ پٹی باندھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن الحمدللہ ایسا ہوگا نہیں۔ ساری قوم نے آخر دیکھا ہی ہے نا، دنیا نے نظارہ کیا، ان کے 2 جہاز گر گئے، ایک انہوں نے خوف کے مارے بیچاروں نے خود ہی اپنا ہیلی کاپٹر کرا دیا۔ ایاز صادق صاحب، آپ نے جو فرمایا نا کہ ٹانگیں کب کپا رہی تھی، ٹانگیں ہماری نہیں، ٹانگیں آپ کے رشتہ داروں کی، انڈینز کی کب کپا رہی تھیں، جنہوں نے اس کپ کپاٹ میں اپنی توپ کا نشانہ اپنے ہی ہیلی کاپٹر کو بنوا دیا، اور مصدقہ اطلاعات یہ ہیں کہ انہوں نے ایک جہاز بھی اپنا کرایا تھا جس کو وہ چھپا گئے۔ جو ایک تو چیز ہوتی ہے جو پردے میں ہوتی ہے نا، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، آپ کوئی بندہ کوئی رائے قائم کر لے، کوئی غلط کہہ دے، کوئی صحیح کہہ دے، لیکن جو آنکھوں دیکھا وہ تو کوئی اندھا تو نہیں ہے، اس کو تو نظر آ رہا تھا۔ آپ نے کل ایسی گھٹیا بات ایاز صاحب کر دی۔ میں تو آپ کو جانتا ہوں، آپ بہت شریف آدمی ہیں، عزت دار آدمی ہیں، خاندانی آدمی ہیں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ پچھلے 2 سال سے پارٹی میں راندہ درگاہ ہیں، جب سے آپ کو یہ علیحدہ کیا گیا تھا اس کی سیٹ سے، اور آپ کو خاصی ڈانٹ ٹپٹ بھی ہوئی تھی اسمبلی اسپیکر کی سیٹ سے جب آپ کو علیحدہ کیا گیا تھا۔ مجھے اس بات کا بھی علم ہے، آپ خود، آپ کو اب یاد تو نہیں ہوگا، زیادہ پرانا عرصہ نہیں، میرے ساتھ یہ کتھارسس کر چکے ہیں کہ کیا سلوک آپ کی لیڈرشپ آپ کے ساتھ کر رہی ہے۔ مجھے ایاز صادق صاحب ایسا لگتا ہے کہ آپ میں آج کل نمبر بنانے کی دوڑ لگی ہوئی ہے کہ
آپ یہ بات تو آپ جان گئے کہ نواز شریف نے تو پاکستان آنا نہیں، شہباز شریف نے مقدموں سے نہیں نکلنا، اور اب قیادت جو ہے وہ ہے اس کے مریم نواز کے ہاتھ میں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ لیکن چلیے کوئی نہیں، انسان اپنے آپ کو دھوکہ جیسے مرضی دے لے۔ آپ اصل میں تھے شہباز شریف گروپ کے بندے، آپ حمزہ گروپ کے بندے تھے۔ اب آپ نے دیکھ لیا کہ نہیں یار یہ چکر بازیاں ان کی آپ کام نہیں آنی، اس مرتبہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے، تو انہوں نے نہیں آنا۔ تو ہارتے ہوئے گھوڑے پہ ظاہر ہے کوئی گدھا ہی داؤ لگاتا ہے، انسان عقل مند انسان تو لگاتا نہیں۔ آپ نے ظاہر ہے وہی پالیسی اپنانی تھی، وہی پالیسی آپ نے اپنائی، نتیجہ سامنے ہے۔ آپ نے جو بات کی تھی، میں اس بات کو، کیونکہ میں آپ کو جانتا ہوں، میں آپ کو یہ بات میں حلف تو نہیں کہتا، لیکن میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ بات آپ کو اس کا مطلب ہی نہیں پتہ تھا کہ آپ کیا کریں، صرف آپ یہ چاہتے تھے کہ آپ خواجہ آصف سے زیادہ تیز کوئی ایسی بات کریں کہ یہ جو احسن اقبال اور اس کے اور رانا ثناء اللہ کے نمبر بن رہے ہیں اور آپ کو انہوں نے اٹھا کے نیچے پھینک دیا ہے، تو یہ تو نہ ہو، آپ کو ان کے برابر تو آ جائیں۔ لیکن دیکھیں آپ نے 100 جوتے بھی کھائے ہیں اور 100 پیاز بھی کھائے ہیں، اور آگے پتہ نہیں آپ کو کتنے جوتے پڑیں گے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اگلی مرتبہ آپ کو MNA کی سیٹ کے لیے بھی ٹکٹ ملے، آپ جو مرضی کر لیں، کیونکہ وہ اتنے پاگل نہیں ہیں، ان کو پتہ ہے کہ آپ کی مقبولیت کتنی ہے اب اپنے حلقے میں، جتنے ماشاءاللہ الا ماشاءاللہ آپ نے کام کروائے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کی جو DISP میجر جنرل بابر افتخار کی مختصر سی وہ پریس کانفرنس تھی ایک نکاتی ایجنڈے کی، انہوں نے اس میں جو بات کی، انہوں نے کہا کہ اس بیان سے قومی سلامتی کی تحریک کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور یہ انڈیا کا بیانیہ ہے۔ اچھا، اس کا احساس تو ایاز صادق کو ہو گیا ہے، کیونکہ انہوں نے ابھی وضاحتی بیان جو تھوڑی دیر پہلے جاری کیا، اس میں کہا ہے کہ انڈیا نے جی میرے بیان کو مس رپورٹنگ ہوئی ہے، میرے ساتھ انڈیا جو ہے وہ سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کر رہا ہے، اور وہ یہاں پہ مٹھائی بانٹنے تو نہیں آیا تھا، یہ تو نہیں آیا تھا، وہ تو نہیں آیا تھا۔ یہ تو چول آپ مار چکے ہیں۔ بہتر یہی ہے آپ اس پہ معافی مانگیں، آپ شریف آدمی ہیں، آپ کے لیے سب پارٹیوں کے دروازے کھلے ہیں۔ یہ جو نون لیگ ہے یہ اب ایک آپ یہ سمجھیں غیر ملکی ایجنٹوں کا ایک ٹولہ جو ہے نا بن گئی ہے۔ آپ نہیں ہیں اس میں شامل، میں پھر آپ یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ اس میں شامل نہیں ہیں، لیکن آپ کے ارد گرد ساتھیوں میں سے کچھ لوگ اس کا حصہ ہیں، ان کی ڈوریاں کہیں اور سے ہلائی جاتی ہیں، ان کو کوئی اور فیڈ کرتا ہے، وہ کہیں اور حاضری لگوا رہے ہیں، اور وہ ان بیوقوفوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ اب ان جگہوں پہ حاضری لگوانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ اب تو یہ مسئلہ رہا ہی نہیں، اب تو دنیا بدل گئی ہے۔ آپ نے جو سٹیٹمنٹ دیا کہ پاکستان نے اس خوف سے ابھی نندن کو رہا کر دیا تھا کہ پاکستان کو خطرہ تھا، ڈر تھا، یہ لفظ آپ نے کہے ہیں کہ انڈیا رات کو حملہ کر دے گا۔ سبحان اللہ، جب پہلے تو انڈیا نے حملہ نہیں کیا تھا، آپ کے خیال سے حملہ انہوں نے پہلے کیا تھا؟ بھائی انہوں نے پہلے کیا تھا، بالا کوٹ پہ وہ اپنے بم پھینک کے بھاگ گئے تھے، جس کے بعد پھر جواب میں ہم نے بھی کر دیا، اور ہم نے نہ صرف یہ کہ ان کے 2 جہاز گرائے، 2 انہوں نے خود گرا دیے ڈر کے مارے، ایک ہیلی کاپٹر گرا دیا، ایک اپنا جہاز گرا دیا، اور وہ ابھی تک اس بات سے خوف زدہ ہیں کہ پاکستان نے ان کے 2 اہم انسٹالیشن ٹارگٹ کر کے ان کو وارننگ دے کے چھوڑ دی تھی، یعنی ان کے منہ پہ جوتا مارا تھا، جس میں ان کا یہ جو آج ان کا ماما بنا ہوا نا، ڈیفینس سیکرٹری بنا ہوا ہے جنرل پروہت، اس کا نام ہے جنرل پین راوت، یہ بندہ بھی مارا جانا تھا۔ پاکستان پرامن ملک ہے، امن اور بزدلی میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، آپ کو ابھی میرا خیال بات کی سمجھ نہیں آئی۔ مجھے نہیں پتہ وہ جو ہیں قریشی صاحب، انہوں نے وزیر خارجہ صاحب، انہوں نے کیا
اسمبلی کیا وہاں ورڈنگ کی ہوگی کہ کیا کہا ہوگا. ممکن ہے جو آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہو. اس طرح کی جو انفارمل میٹنگز ہوتی ہیں ان میں بہت ساری باتیں ہیں ایک دوسرے کو سمجھانے میں. ہم پنجابی لوگ ہیں, ہمارا انداز ایسا, ہم تو گالی دے کے بھی بات سمجھاتے ہیں اگر کسی کو سمجھ آ جائے. لیکن آپ نے اس کو جس انداز میں پیش کیا یہ اب انڈین بیانیہ بن گیا ہے. آپ کے اس بیان پر انڈیا میں جشن منایا جا رہا ہے. آپ کے مالکان یعنی میڈم اور میاں صاحب تو بڑے خوش ہوں گے کہ ہمارے مردہ گھوڑے میں کس نے ٹیکہ لگا کے جان پیدا کر دی ہے. لیکن آپ اپنے ضمیر کے پچھتاوے کا شکار ہو گئے ہیں. مجھے پتہ ہے آپ ایک خاندانی آدمی ہیں. آج اس نے آپ کو, چونکہ یہ شہباز گل وغیرہ تو آپ کو نہیں جانتے, میں تو آپ کو جانتا ہوں. شہباز گل نے جو آپ کے متعلق آپ کو میر صادق اور میر جعفر قسم سے ملایا ہے, میرے خیال سے یہ مناسب نہیں ہے. مناسب یہ ہے ایاز صادق صاحب کہ آپ معافی مانگیں, اپنے الفاظ واپس لیں. گو کہ منہ سے نکلے ہوئے الفاظ واپس تو نہیں آ سکتے, لیکن بہرحال ایک مہذبانہ طریقہ کار بھی ہوتا ہے. یہ آپ کی ایک آپ کا منصب نہیں ہے. جس طرح کی جنگ یہ آسان اقبال اینڈ کمپنی میاں صاحب کی اس میں لڑ رہی ہے نا, یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے. آپ کے پاس اللہ نے آپ کو پیسے دیے ہوئے ہیں, آپ کے والدین امیر آدمی تھے, یہ بیچارے تو ٹکڑ بوچ ہیں, پتہ نہیں کہاں سے آ گئے ہیں کچھ. میں ان کو بھی جانتا ہوں. آپ کو میں بتا دوں کہ جو موڈ تھا نا DGISPR کا آج بات کرنے کا, وہ اس بات کی نشاندہی کر رہا تھا کہ جو فکرہ انہوں نے کہا نا کہ فوج میں ہر سطح پہ بڑا غم و غصہ پایا جا رہا ہے آپ کے اسٹیٹمنٹ پر, یہ بالکل ٹھیک ہے. آپ نہیں جانتے پاکستان کی فوج کن بدترین حالات میں دہشت گردی کے خلاف قربانیوں کی لازوال تاریخ رقم کر رہی ہے. ان کے جذبات اور طرح کے ہیں. وہ جب آپ ان کو اس طرح گالی دیتے ہیں نا, ان کی غیرت کو گالی دیتے ہیں, تو ان کو بہت غصہ آتا ہے. آخر وہ بھی تو بیچارے کسی کے بھائی بیٹے ماں باپ ہوں گے ہی نا جناب. یہ آپ نے بہت زیادتی کی. آپ چھوڑیں یہ اس کو, خواجہ آصف کو, احسن اقبال کو, رانا ثناء اللہ کو. یہ لوگ بہت آگے نکل چکے ہیں, یہ بے غیرتی کی تمام حدیں عبور کر چکے ہیں. ان کے نزدیک جس کو یہ سیاست کہتے ہیں وہ کوئی اور چیز ہے. آپ یہ والی سیاست نہ کریں, آپ اس میں معافی مانگیں. یہ میرا مخلصانہ مشورہ ہے. یہ انڈین نیریٹو ہے, یہ انڈین بیانی ہے جو انہوں نے آپ کے منہ سے نکلوایا ہے. اور آپ نے اس چکر میں کہ آپ بھی میاں نواز شریف کے بڑے بہادر سپوت ہیں, سپاہی ہیں, یہ کہہ دیا ہے. باقی اللہ سے معافی مانگیں اور آئندہ سے بولنے سے پہلے زبان کو سنبھال لیا کریں. یہاں تک محمد زبیر کی بات ہے, وہ تو بیچارہ دیکھیں نا, وہ دو بھائی ہیں. آپ ان دونوں بھائیوں کی خیالات میں تضاد سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کے نزدیک سیاست کیا چیز ہے. یہ اپنا خون کے رشتے کو سیاست پہ قربان کر رہے ہیں. یعنی ایک مغرب کی سمت جا رہا ہے, ایک مشرق کی سمت جا رہا ہے. اور یہ دونوں, مجھے نہیں پتہ ان میں سے غلط کون ہے صحیح کون ہے, لیکن یہ تو ان کے یہ اور لوگ ہیں. آپ اس طرح کے لوگ نہیں, آپ خاندانی آدمی ہیں. قوم سے معافی مانگے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. ناظرین کرام, درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائکس دیں. جتنی جگہ گھر آپ کو میسر ہو وہاں پہ سبزیاں لگائیں. آپ کا بہت شکریہ.